میچ میں پاکستان کی جیت کے باوجود اپنے پیچھے اب ایک بڑا ہی چپتا ہوا سوال چھوڑ کر چلا گیا ہے کہ کیا اب پاکستان ٹیم کا لیول آئی سی سی کے ایسوسیٹ ممبرز کے معیار کا رہ گیا ہے، اور کیا اب ہماری ٹیم فل ممبرز کے ساتھ ایک بھرپور مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو چکی ہے۔ اسی سوال تلاش کرنے کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے معروف کرکٹ اینالسٹ کو، ڈاکٹر نعمان نیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو جو ڈراپ سین ہوا کل، ور یو ایکسپیکٹنگ کہ ہم کھیلیں گے یا آپ کو لگ رہا تھا ہم بوائیکاٹ ہی کریں گے اور وہ معافی نہیں مانگے گا؟ معافی مانگ لی اس نے، انہوں نے کہا اٹ واز اے مس کمیونیکیشن۔ ہاں تو یہ معافی ہوتی ہے؟ ہم نے اس کو معافی لی ہے۔ ایک منٹ آپ کے ویژولز آتے ہیں، ہی از وزٹنگ مینیجر ہے، ہیڈ کوچ ہے اور کپتان ہے وہاں پہ، اس میں کوئی وائس نہیں ہے۔ اچھا یہی ویژول ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس نے کہا آئی ریگریٹ دا مس کمیونیکیشن۔ جب اس لیول کی اپالوجی اب مانگتے ہیں، اٹ از آلویز ان رائٹنگ، جس کی لیگل بائنڈنگ ہوتی ہے۔ اچھا، نتھنگ کیم ان رائٹنگ، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ اینڈی پائیکرافٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، تو ہم نے مسئلہ بنایا کیوں؟ تو مسئلہ کس کا تھا؟ ہاں، ایک تو یہ ہے کہ ناٹ شیکنگ ہینڈز از ناٹ این ایشو، ٹھیک ہے، کوئی کسی بھی انلیگل نہیں ہے اس طرح سے، کسی بھی آئی سی سی کوڈ کی کوئی وائلیشن نہیں ہے۔ ہاں، اسپرٹ آف دا گیم، لیگیسی، کنونشن، سوشل ویلیوز، کنونشنز کے اگینسٹ ضرور ہے۔ ہاں، اب یہ ضرور کہ اچھا اس نے کوئی وائلیشن نہیں کی کیونکہ یہ رول ہی نہیں ہے، تو ہم نے تو بڑا شور مچایا ہے۔ خیر ہے نا۔ اب اس کو یہ کہا گیا، اس نے کہ یہ کہا گیا کہ اس نے کنوے کیوں کیا۔ ہاں، یہاں پہ میں تھوڑا سا پی سی بی کو یہ بینیفٹ دیتا ہوں کہ وہ آئی سی سی میچ ریفری تھا، ہی شوڈ ہیو اسٹیڈ نیوٹرل۔ اصل میں اگر ایسا کوئی چیز بھی کرنی تھی تو انڈین مینجمنٹ اور وہاں پہ ان کے آرگنائزرز بھی ہیں جنہوں نے اینڈی پائیکرافٹ کو یہ میسج دیا تھا۔ بائی دا ویز انڈین ٹیم مینجمنٹ نے نہیں دیا تھا اس کو میسج، کیونکہ انڈیا ہوسٹ ہے، تو وہ کنوے کرتے پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ کو۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا، اگر آپ کو ٹاس پہ پتہ لگ گیا تھا کہ دے آر ناٹ شیکنگ ہینڈز، تو ایٹ دا اینڈ آف دا میچ پاکستان ٹیم کس چیز کا ویٹ کر رہی تھی کہ شیوم دوبے اور سوریہ کمار یادو سے ہاتھ ملائیں گے؟ وائی؟ وہ تو بتا جب انہوں نے چکے نہیں تھے۔ ملایا تو ہم بھی نہ ملاتے۔ تو یہ تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ وویلا مچانا اس پہ کیا تھا۔ جو اصل چیز تھی وہ مس کر گئے۔ اب آپ غور کیجیے گا، آئی سی سی کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے جس کا ایک جو کلاز ہے وہ ہے 2.1.1 2.1.2۔ وہ کہتا ہے کہ اینی تھنگ دیٹ ہرٹس دا اسپرٹ آف دا گیم ٹو ڈیمین اینڈ ڈسرسپیکٹ دا اپوزیشن، ٹھیک ہے، اینڈ ٹو کریٹ نیگیٹو ایٹماسفیئر ان دا میچ، یہ پنشیبل افینسز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے تو کبھی بھارتی جنتا پارٹی کا کبھی بھی میں نے تو جلسہ اٹینڈ نہیں کیا تھا، لیکن اس دن مجھے اتفاق ہوا کیونکہ سوریہ کمار یادو تو مجھے بی جے پی کے کوئی لیڈر لگ رہے تھے، وین ہی ٹرائیڈ ٹو انٹیگریٹ پالیٹکس، اوور رائڈ کرائے انٹو دا گیم۔ یہ تھا جہاں پہ آئی سی سی بہت بری طرح پھنستی تھی، اینڈ پاکستان اگر ان کو آئیڈیا ہوتا، پاکستان مینجمنٹ کو اسی وقت یہ کاؤنٹر پنچ دیتے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے ڈیمانڈ کیا کہ اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹا دو، سیک کر دو، انہوں نے نہیں ہٹایا۔ اچھا، وہ کیوں ہٹائیں گے؟ یہ کوئی بائی لیٹرل سیریز نہیں تھی، پہلی دفعہ 2 مرتبہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا میچ ریفری چینج کیا ہے۔ انڈیا دونوں میں انوالو تھا، ایک ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ٹیسٹ میچ تھا 2001-2، وہاں پہ سچن کے اگینسٹ کچھ ہوا تھا، لیکن اس کا ٹیسٹ اسٹیٹس بھی ہٹا دیا تھا۔ اور ایک مونکی گیٹ اسکینڈل اینڈریو سائمنڈز کا، جہاں پہ آپ نے پہلے مائک ڈینس ہٹا تھا، پھر مائک پراکٹر ہٹا تھا۔ یہ گلوبل ٹورنامنٹ تھا، ٹھیک ہے، گلوبل ٹورنامنٹ میں وہ اپنے اپوائنٹی کو کیسے ہٹا دیں گے جو کہ ان کے ایلیٹ پینل کا حصہ ہے، رائٹ؟ تو آپ وہ ہٹایا نہیں انہوں نے۔ اچھا، اگر انہوں نے نہیں ہٹایا تو پھر آپ نے کہا اپالوجی کدھر ہے؟ انکنڈیشنل اپالوجی۔ میں تو آپ کو کہہ سکتا ہوں آئی ریگریٹ دا مس کمیونیکیشن شفا، آئی ڈنٹ مین دیٹ۔ اچھا، دیٹس ناٹ اپالوجی۔ اپالوجی ہوتی جو میں نے دی تھی شعیب اختر کی، آئی اپالوجائز اینڈ آئی مین دیٹ آئی واز رانگ۔ پھر آپ نے ایک بڑک ماری تھی کہ ہم بوائیکاٹ کر دیں گے، ہم تو کھیلیں گے نہیں ایسے کی تیسی، تو ہم وہ کیا ہوا تھا۔ ایک آئی سی سی کا آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے، اس کا ایک کلوز ہے 2.10A جو کہ پینلٹیز کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اینی مس کمٹمنٹ آف دا کرکٹ فل ممبر، اس کی آپ کو پتہ ریپرکشنز کیا تھیں؟ وہ کیا؟ جی، 12 سے 16 ملین ڈالر کے ڈیمیجز آتے ہیں۔ وہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ایشیا کپ ہے، اٹ از گوئنگ ٹو ارن اے سی سی $227 ملین، اور جو 15% ہے وہ پاکستان کا شیئر ہے، کیونکہ 5 فل ممبرز کا 15% ہے اور 25% ایسوسیٹ ممبرز کا ہے۔ بائی دا وے، جو انڈیا کا 15% ہے وہ نہیں لیتا اے سی سی سے، وہ دے دیتا ہے ایسوسیٹ ممبرز کو۔
تو آپ کا ایک تو یہ لاس ہونا تھا. پھر ڈیمیجز جو براڈ کاسٹرز کے ڈیمیجز تھے وہ الگ 170 ملین کا سونی پکچرز نے لیا ہوا. پھر جو ریجنل براڈ کاسٹرز تھے جو ٹیریٹوریل ان کے جو کمرشل ایئر ٹائم ضائع ہونا تھا. پھر HR کاسٹ تھیں, پھر بہت ساری پینلٹیز تھیں. سیکنڈ میجر ایشو یہ ہو سکتا تھا کہ ICC آپ کو بین کر دیتی فرام فیوچر پارٹیسپیشن ان دا گلوبل ٹورنامنٹ. تو ڈاکٹر صاحب اب جو میچ ہونا ہے ہمارا بھارت کے ساتھ, میچ تو ہے ہی نہیں, ابھی آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن دیا ہے کہ آپ ایسوسیٹ ممبر ٹیم میں, یہ صاحب ہے آپ کی ریالٹی. یہ تو ہے. اور ان لڑکوں کو کچھ نہ کہیں. نہیں تو ہم پھر ابھی لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے ہم یا ہار جائیں گے, جیت سکتے ہیں. لڑکوں کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا. اچھا چلیں چھوڑیں, لڑکوں کو چھوڑیں, صرف 2 لوگوں کا نام, سائم ایوب اور آغا صاحب. یہ اپنا 100% دیتے ہیں. سائم ایوب دے رہے ہیں 100%. سائم ایوب کا پرابلم ہے ایٹیٹیوڈ پرابلم. میں آپ کو 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہت ٹیلنٹ ہے, سارا کچھ ہے, بٹ اس کے 44 T20 انٹرنیشنلز ہو گئے ہیں, 19 کی 19.5 کی ایوریج رہ گئی ہے, پچھلی 6 اننگز میں 4 زیروز ہیں. وہ ایٹیٹیوڈ ہے, ٹھیک ہے. بولنگ بہت اچھی کر رہا ہے, تو میں اس کو ریٹین کروں گا ٹیم میں, بٹ میں اس کو اگر میں مینیجر یا کوچ ہوں میں اس کو بلاؤں گا, میں کہوں گا یو کانٹ ٹیک یور پلیس فار گرانٹیڈ. یہ جو ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے بہت سارے ہمارے ڈسٹریکشن ہے, اب میں بولنا نہیں چاہ رہا, اس کے ڈسٹریکشنز بہت ہو گئی ہیں. تو ان کو فکس کرنے کا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے. کیا ہے؟ کوچ کرے نا, ہیڈ کوچ کہہ کہ میں باہر کر رہا ہوں تمہیں, یار گیٹ آؤٹ. ہم بابر کو نکال سکتے ہیں, ہم رضوان کو نکال سکتے ہیں, who the hell are you. 2 کو تو ہم نے ویسے فائر کیا ہے, سیک کیا ہے گلسپی کو اور گیری کرسٹن کو. اب جو بہت زیادتی کی تھی, خود ہی لا کے خود ہی نکال دیا. اچھا آپ نے پوچھا سلمان علی آغا کا, ہی ہیز نو پلیس ان T20s, لیٹ الون کہ وہ کپتان ہو. اور ایک ہی چانس تھا اس کا کہ ان کنڈیشنز میں وہ اچھا کھیل سکتا تھا, روٹیشن دا اسٹرائک, ڈیفینس بھی ہے, سب کچھ ہے. نہیں تو پھر ڈاکٹر صاحب سنڈے کو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ آغا کی وجہ سے آپ کی ٹیم امبیلنس ہو گئی ہے. آپ نے لڑکے ڈسپلیس کر دیے نا, فخر نیچے آ گیا, وہ جو ہے لڑکا آپ کا حسن نواز, وہ پہلے اوپنر تھا, پھر 4 پہ آیا, اب 6 پہ چلا گیا. فہیم اشرف دنیا کی وائی ٹیم ہے کہ ایز این آل راؤنڈر 8 پہ کھیلتا, بولنگ نہیں کرتا. آپ خوشدل شاہ کو کھلا دیتے ہیں, کچھ سمجھ سے باہر ہوتا ہے. تم کوئی دے آر آل کنفیوز. سنڈے کو ہمیں کیا نظر آئے گا فائنلی؟ دیکھیں 2% چانس ہے کیونکہ T20 ہے تو انڈیویجول بریلینس ہو سکتی ہے. اٹ مے ویل بی فرام شاہین شاہ افریدی, مے ویل بی فرام فخر زمان, مے ویل بی فرام ابرار, ورلڈ کلاس بول رہا. تو اگر تو یہ سنگل یا ایون سائن کمز اینڈ جسٹ بریکس ان, بیکاز اس میں سارا کچھ ہے, پوٹینشیل تو سارا ہے اس میں, تو وہ ایک چانس ہے کہ انڈیویجول بریلینس پہ آپ ان کو گرا سکیں. ورنہ انڈیا از پروسیس ڈریون, well honed, comes from a structured pathway, اور clinical and scientific وہ کرکٹ کھیلتے ہیں, very high on skill. میں اس لیے کہہ رہا تھا اپنے بچوں کو کچھ نہ کہیں کیونکہ یہ اپنا 100% دیتے ہیں, پر ان کا 100% میجر ٹیم کے اگینسٹ 30% ہے. اور میرا خیال ہے یہی ایک آخری جملہ ہو سکتا تھا, اس پہ میں اور کچھ نہیں بولوں گی. ڈاکٹر نعمان نیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو ہم اپنا 100% دیتے ہیں وہ انڈیا کے اگینسٹ ہمارا 30% ہوتا ہے. sums it all up.